ایک جو چیز دوری پیدا کرتی ہے شیعہ سے، جو لوگوں کو خوفزدہ کرتی ہے بات، وہ یہ ہے کہ آپ لوگ صحابہ کے حوالے سے بہت مطلب ہر وقت ان میں خامیاں اور یہ ان میں نقائص ڈھونڈتے ہیں. تو صحابہ کے حوالے سے جو آپ لوگوں کا موقف ہے وہ امت قبول نہیں کرنا چاہتی. ہم نہیں ڈھونڈتے اولا. ثانیاً یہ ہے کہ مسئلہ وہی ہے جو آپ نے بات یہاں سے شروع، ہم اصل سے جڑے ہوئے. جب آپ اصل سے جڑیں گے تو چیزیں اصل میں آیا ہوں. آپ ماضی کو بھول جائیں گے اور کہیں گے ماضی بھول جاؤ، اس دور کو دیکھو ہی نہیں. تم تک رسول کی شریعت، رسول کے اقوال کس کے ذریعے پہنچ رہے ہیں اس کو مت دیکھو. کوئی جدید آدمی نے کوئی صحیح لکھی ہے، اس پہ ایمان لے آؤ کہ قرآن کے بعد یہی سب سے زیادہ صحیح ہے. یہ جدید لوگ ہیں، یہ بخاری ہے ہمارے پاس. ہاں ہم تو اسی کو مانتے ہیں کہ یہی صحیح ہے، یہ صحیح ہے، یہی صحیح ہے. جی. یہ کب کی لکھی ہوئی ہے؟ شاید اس کے نیچے بھی لکھا ہوگا. 256 سب کو پتا ہے، ٹھیک ہے؟ تیسری صدی میں سب کو پتا ہے بھائی. اس سے پہلے اور کتابیں تھی. نہیں، آنکھیں بند کر لو. اس نے جو صحیح کہا ہے اس کو صحیح مال. اصحاب سارے عادل ہیں، آنکھیں بند کر لو. جو ہم جدید کو صحیح کہہ رہے ہیں اس پر ایمان لے آؤ. یہ کچھ ہے در اس میں. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں بخاری اپنے زمانے میں جدید تھے؟ یقیناً جدید تھے، ابھی بھی جدید ہے، ابھی بھی جدید. نہیں، آج سے تو یہ تقریباً 1200 سال پہلے کی ہے. نہیں، ہم قدیم جسے کہتے ہیں وہ صرف اسے قدیم کہتے ہیں جو رسول خدا لے کے آئے ہیں. اس کے بعد جو بھی لے کے آئے گا وہ بدعت، وہ جدید. آپ بدعت کہہ رہے ہیں اسے؟ ہاں، جو اس کے بعد رسول کی شریعت میں اضافہ کرے گا بدعت ہے. اچھا. ابھی ہم بخاری کو بدعت نہیں کہہ رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ اس شریعت سے وہ جو آئین آیا ہے، وہ جو احکام آئے ہیں، اس پہ کوئی بھی چیز اضافہ کرے گا جو دین میں نہیں ہے اس کو داخل کرے گا، وہ جدید ہے اور وہ بدعت ہے. ہمیں اس میں جو کچھ آیا ہے اس کو یہ دیکھنے کی اجازت تو ہونی چاہیے نا کہ یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. بالکل. دیکھنے کی، اگر میں کوئی چیز آپ کو بیان کر رہا ہوں تو آپ مجھے پرکھیں گے نا یہ سچا ہے یا نہیں ہے. بالکل. آپ جب مجھے پرکھیں گے تو پھر میں کہوں گا تم مجھ میں عیب کیوں ڈھونڈتے ہو. آنکھیں بند کرو اور جو میں کہہ رہا ہوں اس پہ ایمان لے آؤ. یہ اتنی خطرناک چیز ہے، اتنی عظیم چیز ہے، خطرناک سے برا. میں ایسے آنکھیں بند کر کے نہیں لے سکتا. ابھی یہ جو گاڑی لینے جاتے ہیں آنکھیں بند کر کے لے لیتے ہیں، یہ اس کا رنگ چیک کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا لگاتے ہیں اور اس کے بعد پتہ نہیں کس کے پاس لے جا کے کیا چیک کراتے ہیں، بہت کچھ پتہ نہیں کیا کیا کرتے. تو کیوں کرتے ہیں؟ وہ گاڑی کا آنر کہ تم میری گاڑی میں نقص تلاش کرتے ہو، تم بہت برے آدمی ہیں، میرا حق ہے. تو اصحاب کی زندگی کا مطالعہ کرنا میرا حق ہے، اس حق کو کوئی نہیں چھین سکتا ہے. اس لیے کہ مجھے کام ہے، مجھے اس دور سے کام ہے، میرا سب کچھ اس دور میں ہے. میری زندگی، میری حیات، میری آخرت، میرا سب کچھ اس دور میں. میں اس دور میں آنکھیں بند نہیں کر سکتا ہوں. یہ تشیع ہے. اچھا، میں نے ایک سوشل میڈیا پر بھی ایک سوال پوچھا تھا اور میں نے اپنے مشاہدے میں بھی لایا، اور یہ میں نے دیگر علماء کے سامنے بھی رکھا ہے کہ ہم جب مدرسے میں پڑھتے تھے تو ہمارے اساتذہ یا ہمارا جو ایک پورا ماحول ہے مدارس میں، تو ہمیں یہ وہ بتاتے تھے شیعوں کی برائیاں، شیعوں کی خرابیاں، شیعوں کے اندر کیا چیز موجود ہے مختلف حوالوں سے، کہ ان میں کیا کیا رسومات اور کس طرح ہوتی ہیں، اور نام لے کر بھی بسا اوقات بتاتے تھے. اور ہمارے جو علماء اب بھی جو سوشل میڈیا پر ہیں تو وہ ڈائریکٹلی کہتے ہیں شیعہ ایسا ہے، شیعہ ایسا ہے. یہ میں اپنے مکتب کی بات کر رہا ہوں، مجھے اس کو قبول کرنے میں کوئی یار نہیں ہے کہ میرے مکتب کے جو لوگ ہیں وہ اکثر شیعہ کو نام لے کے ٹارگٹ، لیکن میں نے کبھی بھی کسی شیعہ عالم کو نہیں دیکھا کہ وہ یہ کہتا ہو کہ سنی ایسے ہیں، سنی تبلیغی اجتماع میں یہ کرتے ہیں یا دعوت اسلامی کے اجتماع میں یہ ہوتا ہے. آپ لوگوں کا جو علماء یہ، اور دنیا بھر کا، یہ پاکستان کی بھی بات نہیں ہے، ایران میں تو ان کی حکومت ہے شیعوں کی آپ کی، تو وہاں پر تو تقیہ کا کوئی بات ہی نہیں ہے، وہاں پر بھی اس طرح کا ماحول نہیں ہے. ایون عراق میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ جب بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں عقیدے سے ہمیں اختلاف ہے، ہم سقیفہ سے اختلاف کرتے ہیں یا فدق کی یا خلفاء کے حوالے سے، لیکن کبھی بھی انہوں نے سنیوں کے حوالے سے بات. اس میں نے اسٹوڈنٹ سے بھی آپ کے پوچھا ہے، آپ میں کچھ اس طرح کا سلسلہ موجود نہیں ہے. آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ کے نظام تربیت میں ایسی کوئی بات ہے کہ جس میں آپ ڈائریکٹلی اہل سنت کا نام لے کر تنقید نہیں کرتے یا ان کو گالی برا نہیں کہتے؟ کیا خوبی ہے ایسی؟ پرانے ہیں. اچھا، کیا بات ہے.
ہماری تربیت اہل بیت نے کی ہے. اچھا. ہم اخلاق اہل بیت پر جتنا بھی ہیں اگر اس معیار پہ ہوتے جو اخلاق اہل بیت کا معیار ہے پھر تو بات بہت آگے تھی. تو نقائص بہت ہیں، کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ہماری تربیت اہل بیت سے. تربیت اہل بیت سے. تو اہل بیت نے ہمیں یہ نہیں سکھایا، جھوٹ نہیں سکھایا، بہتان نہیں سکھایا، الزام نہیں سکھایا. یہاں جانتے ہوئے جھوٹ بولتے. یہ جو الزام لگتا ہے شیعوں پہ، اور پہلے تو پھر بھی تھا نا کہ بھئی آپ ایک بند مدرسے میں تھے، وہاں آپ کو یہی سکھایا گیا، تو آپ نے بھی مائک پہ آ کے اپنے مسجد میں آ کے انہیں الزامات کو دہرا دیا اور آپ کو پتہ ہی نہیں تھا. جی. آج جواب بھی پتا ہے، آج پتہ ہے، آج سب کو جواب بھی پتا ہے، لیکن وہی الزامات اسی کو دہرائے چلے جا رہے ہیں. وہ دیکھیے پچھلے کچھ دنوں میں مطالبات بھی ایسے ہو رہے تھے کہ ہم یہ سن رہے تھے، سال پہلے کی بات ہے، کہ شیعوں کی اذان پہ پابندی ہونی چاہیے کیونکہ اذان میں آپ کے تبرہ موجود، اذان میں آپ صحابہ کو گالیاں دیتے. نہیں، کوئی گالی نہیں دیتے. نہیں، یہ جھوٹ میں نے خود کربلا میں دیکھ کے آیا، مشاہدہ کیا. نجف اشرف میں اذان ہوتی ہے، نہیں، اور بھی لوگ جاتے ہیں. یہاں کراچی میں کم اذانیں ہوتی ہیں کیا؟ ایسا تو نہیں ہے. اذان کوئی ایسا عمل تو نہیں ہے جو ہم تقیہ کرتے ہوں اور امام بارگاہ کے اندر دیتے ہوں. وہ تو ہم لاؤڈ اسپیکر پہ دیتے ہیں، مسجدوں میں دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس میں کون سا تبرہ ہوتا ہے؟ تو یہ اتنے زیادہ جب اس طرح کے آپ لوگوں کے بارے میں باتیں کی گئیں تو آپ لوگوں نے کیسا وقت گزارا؟ آپ لوگوں کو کیا محسوس ہوتا تھا؟ مثلا کیوں ہمارے بارے میں یہ کہتے ہیں؟ پلٹ کر آپ لوگوں نے اس طرح کی کوئی وہ نہیں کیا کہ سنیے کرتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں؟ ما رأیت الا جمیلا. اچھا. یہ اخلاق اہل بیت جو ہم نے سیکھا ہے کربلا کی اس تمام حالات سے گزرنے کے بعد، جناب سیدہ ثانیہ زہرا فرماتی ہے ما رأیت الا جمیلا. حون علی بأنہ بعین اللہ لأنہ بعین اللہ. خدا دیکھ رہا ہے نا. یہ ساری چیزیں بہت آسان، مشکل ہی کوئی نہیں، ٹینشن ہی نہیں، کرتے رہیں. کرو جو مرضی میں آتا ہے. حسین کا نام نہیں مٹ سکتا، حسین کا ذکر نہیں مٹ سکتا، حسین کا ذکر نہیں مٹ سکتا کا مطلب یہ ہے شیعہ بھی حسین کے نام لیوا بھی نہیں مٹ سکتے. تو ہمیں ان چیزوں سے نہ کوئی پریشانی ہے، نہ کوئی ٹینشن ہے، نہ کوئی اضطراب ہے. اطمینان کامل میں ہے. جو ہمارا فرض ہے وہ ہم کریں گے. اعتراض یہی ہے نا، پرانے ہیں یہ حسین حسین کرتے رہتے ہیں. آپ کو کیا مشکل ہوتی ہے ہمارے حسین کرنے سے؟ ایک پرانی بات کر رہے ہیں جس کا اس دنیا سے کوئی ربط نہیں ہے، بالکل ریلیونٹ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. جو بالکل ریلیونٹ چیز ہے یہ کر رہے ہیں تو کرنے دو نا ان کو. سڑکوں پہ آ کے کرتے ہیں تو آپ کو کیا ہوتا ہے؟ آپ کو کیوں تکلیف جب ہوتی ہے تو اس کا پتہ چلتا ہے کہ بہت ریلیونٹ ہے. اچھا. کوئی یہ ذکر کوئی اتنا ریلیونٹ ہے کہ نہ ہندوؤں سے کوئی تکلیف ہوتی ہے، نہ نصارہ سے کوئی تکلیف ہوتی ہے، نہ یہود سے کوئی تکلیف ہوتی ہے، کسی اور سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی. اسی ملک میں یہ دیوالی بھی مناتے ہیں، پتہ نہیں کیا، یہ تمام مشرکانہ عمل ہیں، ان سب سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے. تکلیف کہاں سے ہوتی ہے؟ یا حسین. یہ سب سے زیادہ ریلیونٹ ہے. مجھے ایک ہمارے ایک دوست ہیں بہت قریبی، انہوں نے مجھے کہا کہ یار آپ نا ملحدین کے پاس جاؤ، یہودیوں کے پاس جاؤ، ہندوؤں کے پاس جاؤ، کسی بھی بدھسٹوں کے پاس چلے جاؤ، لیکن شیعوں کے پاس نہیں جایا کرو. میں نے کہا کیوں؟ کہ یار بس نہیں، آپ سب کو حق ہے، سب بات کریں، کوئی بھی مجھے. اور بلکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں تو ملحدین سے بھی بڑے پیار محبت سے ملتا ہوں. میں نے کہا اچھا. لیکن وہ کہہ رہے تھے بس یہ ہے کہ شیعہ کے بارے میں. تو پھر میں نے ان سے جب بات کی تو مجھے معلوم ہوا کہ مدرسے میں جو بچپن میں جو ان کو نفرت جو بوئی گئی بیچ، وہ اس کے پیچھے. پھر میں نے سے کہا آپ صحیح طور پر بھی آپ ایتھیسٹ نہیں بن پائیں گے. آپ کو کم از کم انصاف سے تو کام لینا چاہیے کہ شیعوں کے بارے میں اگر آپ کہتے ہیں تو آپ تحقیق تو کریں. تو یہ چیز ایسی ہے کہ جو بہت زیادہ تحقیق کر اور فرض کریں جو ان کا عقیدہ تھا وہ صحیح نکلا. اچھا. فرض میں تو کوئی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک ایتھیسٹ ہے جو اللہ کا دشمن، اس کا دوست ہے، اس سے اس کو نفرت نہیں ہے. شیعہ اللہ کا دشمن ہے نہیں، رسول اللہ کا دشمن ہے نہیں. یہ نا ان کے بقول الزام یہ ہے کہ صحابہ میں بھی سارا نہیں، کچھ اصحاب کا یہ دشمن ہے. اس دشمنی کی قیمت زیادہ ہے. اللہ کے دشمن کا یہ دوست ہے، صحابہ کے دشمن کا یہ دشمن ہے. اس کا کیا مطلب؟ یعنی ان کی جو عزت و تعظیم ہے وہ زیادہ ہے. نہیں، اس کا اللہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس کا بھی نہیں، اس کے بڑوں کا بھی نہیں.
صحیح، جو تکفیر کرتے ہیں مسلمانوں کی، نہیں تکفیر نہ کریں، نفرت کریں نفرت کر. اس بنیاد ہے نا کہ یہ غلط فہمی ہے. ہم صحابہ کو برا بلا کرتے ہیں، سب و شتم کرتے ہیں، غلط فہمی ہے. اچھا آپ لوگ نہیں کرتے؟ کوئی سب و شتم نہیں کرتے ہیں نا، حرام ہے سب و شتم، اخلاق اہل بیت میں ہے ہی نہیں. نہیں صحابہ پہ سب و شتم نہیں کرتے. اچھا ہم مکتب کی بات، میں بھی مکتب کی بات، مکتب میں نہیں ہے نہیں ہے کرتے، اسلام میں ہے نہیں، حرام ہے. یہ نا ہمارے مکتب میں سب و شتم نہیں ہے، کسی کے لیے بھی نہیں ہے. اچھا تو ہم کسی کے لیے اس کو کیسے نہیں، جائز؟ صحابہ کے حوالے سے جو سب و شتم ہے، مطلب یہ اس طرح ان پہ تنقید کرنا. تنقید سب و شتم نہیں ہے. اچھا تنقید سب و شتم نہیں، تنقید تو وہ تو میرا بنیادی انسانی حق ہے. صحیح ہے، کیونکہ مجھے اس جگہ سے کام ہے. اچھا وہ آپ نے بتایا کہ آپ جاننا چاہتے ہیں تاکہ آپ اس جگہ واپس جانا، کیونکہ ہم پرانے ہیں. ٹھیک ہے، صحیح. تو ہم پرانے جب ہیں تو ہم اس زمانے کو جاننا چاہیں گے. ہم آنکھیں بند نہیں کریں، آنکھیں کھولیں گے تو جو اچھا ہے وہ اچھا نظر آئے گا، جو برا ہے وہ برا نظر آئے گا. یہ تو کوئی سب و شتم نہیں ہے. اچھا یہ جو تبرہ ہے، غالباً پہلے بھی آپ سے اس حوالے سے بات ہوئی تھی آپ کے ساتھ، اس میں آپ نے فرق بڑا بتایا تھا کہ تبرہ اور سب و شتم میں فرق ہے بنیادی طور پر. عام طور پر لوگ اس کو ایک سمجھتے ہیں. نہیں، سب و شتم حرام ہے. تبرہ ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے، صرف شیعہ نہیں. اچھا یہ یعنی سنی شیعہ دونوں میں متفق ہے. ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے تبرہ. سب و شتم ہر مسلمان پہ حرام ہے، ہر شخص کے لیے. کوئی اس میں یعنی یہ چھوٹا ہے میں ملازم کو سب و شتم کر سکتا ہوں اپنے، نہیں، کسی کو بھی نہیں کر سکتے، کسی کو بھی سب و گزرے ہوئے کو بھی نہیں کر سکتے، کسی کو بھی نہیں کر سکتے. سب و شتم حرام ہے، تبرہ جزء ایمان ہے. فار ایگزامپل سب و شتم کی جو چیزیں ہیں وہ کیا ہوتی ہے؟ مثلا ذاتی تنقید کرنا یا گالم گلوچ، اردو گالم گلوچ، گالم گلوچ ہے، گالم گلوچ کسی کی ذات کے حوالے سے. اور جو تبرہ ہے وہ اس کے نظریے سے ہوتی ہے یا اس کی ذات سے برات ہے؟ برائی سے برات. برائی سے کوئی شخص ہے، مثلا میں کہوں کہ میں اس کو پسند نہیں کرتا، یہ بھی غیر المغضوب علیہم تبرہ ہے نا. یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے مرد کرنا جن پر تیرا غضب ہوا. تبرہ ہے نا، جن پہ غضب ہوا ان سے تبرہ ہے نا، ان سے دوری ہے نا. لیکن وہ تو یہود اور نصارہ جو بھی ہیں، ابھی اس کے مصداق پہ بعد میں آتے ہیں. اگر اپنے نکل آئے مصداق میں تو پھر تو مجبوری ہے نا، مصداق کے بعد میں کرتے ہیں. تبرہ ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے، یہ تو واضح ہو گیا. یہاں پہ تو لکھا ہوا تو نہیں ہے کہ یہ تبرہ ہے، کیونکہ یہ ایک پورا ایک شیعہ کے اندر پورا ایک علم کلام کے اندر چیپٹر ہے البراء والولاء، تو وہ اس سے آپ ایک خاص مفہوم لیتے ہیں نا. نہیں، ابھی آپ اسی مفہوم کی اس میں شروعات میں تو آئے نا، ہے نا، اس کی شروعات میں آئے. آپ کہیں جناب ہمیں ہر برے سے، ہر مغضوب سے ہمیں دوری اختیار کرنی. صحیح اختیار کرنی ہے، جو قرآن مجید میں جن کے بارے میں آیا. نہیں، یہ کہاں کا ہے؟ یہ قرآن مجید غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ مغضوب وہ مغضوب ہیں جو قرآن میں آئے ہیں، یہ کدھر ہے؟ ہمیں تو یہ دعا سکھائی گئی ہے نا. قرآن میں یہ آیا کہ ہر مغضوب سے دور رہو. جی، ہر مغضوب سے دوری اختیار کرو. صحیح ہے نا. میں ہر مغضوب سے دور ہوں، جس پہ اللہ کا غضب ہے میں اس کے نزدیک بھی نہیں جاؤں گا. میں اس سے دور رہوں گا تو غضب الہی سے بچوں گا. اگر میں اس کے پاس چلا گیا تو میں بھی مغضوب ہو گیا. صحیح. پھر میں صراط مستقیم پہ تو نہیں ہوں، پھر میں انعمت علیہم کے ساتھ نہیں ہوں. اگر میں نے انعمت علیہم کے ساتھ رہنا ہے یہ تولا ہے، میں نے مغضوب علیہم سے دور رہنا ہے یہ تبرہ ہے. تو یہ تولا اور تبرہ ہر مسلمان اپنی ہر نماز میں کرتا ہے. اس میں کیا مشکل ہے؟ تو سارے مسلمان تبرہ ہی ہو گئے. وہی مسلمان ہوتا ہی نہیں ہے. میں نے کہا جزء ایمان ہے. اچھا، کوئی مسلمان رہتا ہی نہیں ہے. اب آپ مصداق پہ آ کے بات کر رہے ہیں نا، وہ بات کی بات کہ مصداق کیا ہے، وہ ہر انسان کا خوف کیا ہے. جو اسے جو ہمارے جو اسکالر بتاتے ہیں کہ میں یہ سوال کرنے کی کوشش اہل سنت علماء سے بھی کروں گا کہ آخر پھر کیا وجہ ہے کہ پھر جب سارے مسلمان ہی تبرہ کرتے تو پھر صرف شیعہ ہی کیوں مورد الزام ہے؟ وہ تو پھر ان سے پوچھیے. یہ میں سوال کروں گا ان سے پوچھیے. ہم جواب دے سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ خود جواب دیں. ٹھیک ہے نا. مسئلہ ہم کہہ دیتے ہیں، دیکھیے جب قرآن نے یہ کہہ دیا تو مصداق ڈھونڈنا آپ کا حق ہے. مصداق ڈھونڈنے بغیر آپ آگے نہیں چل سکتے ہیں. اسی لقلقہ لسانی تو نہیں ہے نا، مصداق ڈھونڈنا ہے. جب مصداق ڈھونڈنے پہ آتے ہیں تو آپ اتنے خوفزدہ ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم تبرہ کرتے ہی نہیں ہیں. اصل تبرہ کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ اگر اصل کا اقرار کر لیا جو کہ قرآنی حقیقت
حقیقت ہے تو اس کے مصداق ڈھونڈنے پڑیں گے، پھر امت آگے چلے گی. اور اس کے بعد انہیں اگر وہ یہ نظر آ گیا کہ کس پہ کس کا غضب ہوا تھا، اللہ کا غضب کس پہ تھا کس پہ نہیں تھا، اللہ کے غضب کو ڈھونڈنے کے لیے پھر ہمیں پیچھے جانا پڑے گا کہ رسول خدا کس پہ غضبناک ہوئے تھے کس پہ غضبناک نہیں ہوئے تھے. وہ نظر آنا شروع ہو جائیں گے جس پہ رسول خدا غضبناک ہوئے. پھر مسائل شروع ہو جائیں گے کہ نہیں یہ نہیں یہ نا. پھر رسول خدا کے بعد رسول کی بیٹی جس کے بارے میں رسول کہہ گئے کہ جو جس سے فاطمہ ناراض ہوئی اس سے میں ناراض، اس سے خدا ناراض، وہاں بھی مغضوب علیہم نظر آنے شروع ہو جائیں گے. وہاں پھر آپ کو مشکل ہو جائے گا، نہیں یہ بھی نہیں. تو اصل اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ تبرہ کو ہی دین سے نکال دو. دین سے شاید نکال سکیں، کہنے کی حد تک، نماز سے نہیں نکال سکیں. بات تو فرقوں کی ہو گئی نا کہ بلا دین، یہ تو نماز میں تو سب متفق ہیں، آپ نے بات کی نماز میں، لیکن یہ جو مسائل آپ نے گنوائے ہیں بات تو وہاں پر وہی ساری بات آ گئی، وہ اختلافات ہی آ گئی. اس بنا کے اوپر اگر ایک کہے کہ ایک شخص کے آپ بھی جو ہے وہ تبرہ کریں یا آپ کو بھی یہی قرآن والا انداز اپنانا چاہیے اور آپ بھی یہاں پر کھڑے ہو جائیں اور ان واقعات کو آپ غیر المغضوب یا اس میں لے کے آئیں تو پھر بہت بات آگے چلے گی. یہی کہہ رہا ہوں، بات کیونکہ دور تک جاتی ہے اس لیے جدید ہو کوئی جاتی. ایسی درمیانی راہ نہیں ہے؟ کوئی درمیانی راہ، ایک دو راہ ہے نا، قرآن دو راستے بتا رہا. آپ بھی ہر سورہ حمد میں انہی دو راستوں کی بات کر رہے ہیں. کوئی درمیانی راہ اگر کچھ اس طرح ہو جائے کہ آپ تھوڑے اپنے عقیدوں سے پیچھے ہٹ جائیں تھوڑا سا، وہ قرآن کو کرنا پڑے گا نا، یا تو جدید کرنا پڑے گا یا قدیم پہ رہنا پڑے گا. قدیم نے تیسرا راستہ بتایا ہی نہیں، اسٹریٹ فارورڈ، بلیک اینڈ وائٹ، کوئی گرے زون ہے ہی نہیں. لوگ بدلیں، آپ لوگ اپنے اس پہ وہ نہیں. ہم بلیک اینڈ وائٹ. اچھا، ہمیں کوئی کسی چیز کا خوف نہیں ہے. ہم قرآن کے وائٹ کو وائٹ کہنے میں ہمیں کوئی خوف نہیں ہے. ہم قرآن کے تبرہ کو لینے میں اور اس کے مصادیق ڈھونڈنے میں ہمیں کوئی خوف نہیں ہے. جو اللہ کا مغضوب ہے وہ اس پہ ہماری طرف سے لعنت. اچھا، لعنت وہ نہیں ہے، ہاں تبرہ نہیں، یعنی سب و شتم نہیں ہے. اچھا، یہی ہے غضب ہے اللہ. لعنت کا مطلب اللہ کا غضب جیسے ہے. قرآن مجید میں فلعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ تو سب و شتم نہیں کرتا نا، جی ٹھیک ہے نا. یعنی اللہ نعوذ اچھا، باللہ لعنت سب و شتم میں نہیں ہے نا. تو اللہ تو سب و شتم نہیں کرے گا نا. جو سب و شتم حرام ہے وہ خدا کرنا شروع کرتے ہیں. آپ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں خدا کر سکتا ہے. ہمیں منع کیا ہے کہ قرآن میں کہا گیا عتل بعد ذلک زنیم. تو یہ جو قرآن کا مغضوب سے کو مغضوب کہنا یا ملعون کہنا ایک لفظ تھوڑا سا بدلنے سے کیا ہو جائے گا؟ یہ کوئی سب شرط نہیں، یہ کرنا پڑے گا. جب یہ کرنا پڑے گا تو کچھ لوگوں کو اپنے نظریات کی وجہ سے خوف آتا ہے. خوف آنے کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی یہاں پہ آپ یہ جائیں ہی نہیں، آپ اس جگہ پہ جائیں. بس یہ آخری سوال ہے آج کے اس موضوع کا، آپ کا وقت کافی لے لیا، 1 گھنٹہ ہو رہا ہے تقریباً. نماز میں جو کچھ یہی تبرہ یا اس طرح کا کچھ ہے، کلمات ایسے ہیں جس میں یہ کہا جائے کہ آپ لوگ کرتے ہو؟ یہی ہے نا سورہ حمد، ہم بھی کرتے ہیں آپ بھی کرتے ہیں. ابھی ہماری ساری بات ہوئی نا، آپ بھی کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں. اچھا، کوئی اس طرح مطلب اور کچھ؟ اور یہ میں بتا دوں، آپ یہ جو تبرہ کر رہے ہوتے ہیں نا وہ پہنچ رہا ہوتا ہے. اچھا، کیسے پہنچ رہا ہوتا ہے؟ مطلب آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ پہنچ رہے نہیں. جب آپ کہہ رہے ہیں ہے نا، آپ کہہ رہے ہیں کہ جو مغضوب علیہم ہیں ان سے میں دور ہوں، تو ان پہ لعنت پہنچ رہی ہوتی ہے. جو اللہ کے مصداق جو مرضی، ابھی ہم مصداق پہ نہیں آتے نا. جیسے یہود ہو گئے یا نصارہ جو جن پر غضب ہوا ہے. ہاں، جن پہ غضب ہوا ہے وہ صرف یہود ہے. سبت والے جو ہفتے کے دن صرف وہی ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے. ہم سب دودھ کے دھلے ہوئے. نہیں، میں قرآن مجید میں انہی کے نہیں، تفاسیر میں سب نے لکھا ہے غیر المغضوب علی الیہود والضالین النصارى. یہ کہہ رہے نا، یہ کیوں ضرورت پیش آتی ہے؟ یہ ادھر کچھ کو بچانے کے لیے ضرورت پیش آتی ہے. وہی لفظ واضح ہے، وہ یہود و نصارہ تو نہیں کہا نا کہ ہمیں یہود میں سے قرار نہ دے، ہمیں نصارہ میں سے قرار نہ دے. خدا نے یہ تو نہیں کہا. یہ نا غیر الیہود و غیر النصارہ تو نہیں ہے نا، تفاسیر میں. وہ تفاسیر اس کو جو لوگوں کی باتیں نا، وہ تو ہم نے کہا انہوں نے تو کچھ کرنا ہے، مجبوری ہے. قرآن تو بہت واضح ہے نا. جب آپ غیر المغضوب کہہ رہے ہیں تو جو بھی مغضوب ہیں ان پہ لعنت پہنچ گئی. مصداق جو بھی ہے. اچھا، ٹھیک ہے نا. جو بھی ضالین ہیں ان پہ بھی لعنت ہوگی. جو بھی گمراہ ہیں، اب وہ عیسائی گمراہ ہیں، عیسائی کے بعد ہم کوئی گمراہ، اگر تو کوئی ایسا سرٹیفکیٹ ہمیں ملا ہوتا نا کہ ہم میں سے مسلمانوں میں سے کسی پہ اللہ کا غضب نہیں ہو. بس یہ آخری مختصر سا سوال ہے آپ کی قیمتی وقت میں سے، یہ جو یہاں پر مثلا یہی تبرہ یا ان چیزوں کو لے لیں، اس کا عام مسلمان
مسلمان کی زندگی میں کیا کردار ہے؟ آپ مسلمان گئے، مجھے آپ یعنی مطلب کیا شیعہ میں ہوں گا تو مجھے یہ ساری چیزیں کرنی ضروری ہے؟ یہ سب آپ سنی رکھ کے بھی آپ کو یہ سب کرنا ہے نا، اس سے فرار نہیں ہے. اچھا، مطلب یہ تبرہ سنی بھی کرتا ہے؟ ہم کرتا ہے نا، ہم تو سنی بھی پڑھتا ہے، اس کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی. ہو جاتی ہے اہل سنت میں، ہمارے یہاں نہیں ہوتی فاتحہ نہیں ہوتی. لا صلاۃ الا بفاتحہ فاتحۃ الکتاب بھی دونوں کے ہاں ہے، شیعہ سنی دونوں کی یہ روایت ہے. اچھا، دونوں بغیر فاتحہ کے نماز نہیں پڑھتے ہیں، اور اسی میں تولا بھی ہے اور تبرہ بھی ہے. مسلمانوں کو یہ چھوٹ حاصل نہیں ہے کہ کسی مسلمان پہ اللہ کا غضب نہیں ہوگا، کوئی مسلمان گمراہ نہیں ہوگا، یہ ہے کسی کے لیے نہیں ہے، چھوٹ نہیں ہے. جب نہیں ہے تو مسلمانوں میں جو مغضوب علیہم وہ بھی اس میں شامل ہو گیا. اچھا، مسلمانوں میں جو ضالین وہ بھی اس میں شامل ہو گیا. مطلب جو جیسے چھوٹے چھوٹے جرم کرنے والے یا بڑا جرم کرنے والے یا جس طرح کسی کا حق مار دیا، کچھ اس طرح کر دی، وہ بھی اس میں شامل ہے. خدا بہت غفور ہے، کریم ہے، رحیم ہے، بخشنے والا ہے. چھوٹے چھوٹوں کو تو بخش دے گا، اس کیٹیگری میں نہیں ڈالے گا. بڑے بڑے آئیں گے، اچھا بڑے مگرمچھ ادھر پھنسیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو حفاظت فرمائے اور ایمان پہ خاتمہ ہو. بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت کیا. آپ کا اور آپ سفر میں ہیں اور یہ 1 گھنٹہ کیسے گزر گیا بالکل پتہ بھی نہیں چلا. یہ آپ کے ساتھ جو ہے آپ کی شفقتیں اور مہربانیاں ہیں کہ آپ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے بہت ایسا لگتا ہے کہ جو، اور آپ نے ناظرین دیکھا ہوگا کہ ہم نے کچھ کسی خاص موضوع کو لے کر نہیں چلے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے چاہا کہ بس ایک ایسی نشست ہو، گفتگو ہو ایک اچھے انداز میں. حضرت بھی چائے پی رہے ہیں، ہم بھی پانی پی رہے ہیں، اور یہ ہم لوگوں کے سامنے یہ بات آنی چاہیے کہ ہم اپنے جگہ پہ بیٹھ کر ایک اختلاف رکھتے ہوئے بھی یا ایک الگ نظریہ ہوتے ہوئے بھی ہم بات کر سکتے ہیں، اور کوئی لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے آپس میں ڈسکشن ہو سکتی ہے اور اپنے مسائل کو اپنے عقیدے کے ساتھ آزادی کے ساتھ گفتگو کی جا سکتی